الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 77 اور 78 ہوگا، آیت نمبر 77 اور 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا یعلمون، اولا آ کے معنی کیا، وا کے معنی اور، لا کے معنی نہیں۔ یعلمون وہ جانتے ہیں، یعلمون میں عین لام میم آپ کو نظر آ رہا ہے جو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے، انا بے شک، انا یہ کہ، اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، یعلم وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، اس میں بھی عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ما یسرون، ما جو کچھ، یسرون وہ چھپاتے ہیں۔ یسرون کو یاد رکھنے کے لیے اس کا معنی واو نون تو جمع بتا رہا ہے، اور یہ ہم اردو کا ایک لفظ سرن اور جہرن استعمال کرتے ہیں، سری اور جہری، سری خفیہ اور جہرن بلند آواز سے۔ تو یہاں پر سرون ہے، ما یسرون جس کو وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو کچھ، یعلنون وہ اعلان کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ یعلنون کو یاد رکھنے کے لیے عین لام نون اس میں موجود ہے، یہی اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اگر اس سے پہلے الف لگا دیا جائے یا کو ختم کر کے یعلنون کو، تو اعلان بنانے میں بہت آسانی ہوگی۔ الف عین لام الف نون، اعلان کرنا۔ وما یعلنون جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، جس کو وہ بتاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اعلان کسی چیز کا کیا جائے تو وہ بتایا جاتا ہے۔ تو با محاورہ ترجمہ سنیے، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں یا جو کچھ وہ بتاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اس کو جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، واو اور منہم ان میں سے، امیون امی لوگ ہیں۔ امی کا یہ جمع ہے، امیون۔ امی کہتے ہیں جو پڑھا ہوا نہ ہو، تو امیون ان میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ہیں جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ لا یعلمون، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، وہ جانتے، الکتاب کتاب کو۔ الکتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے، چونکہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ الکتاب ہے، الف لام لگا ہوا ہے۔ تو چونکہ یہ بات یہودیوں کے بارے میں ہو رہی ہے تو اس سے مراد تورات ہے۔ لا یعلمون الکتاب وہ نہیں جانتے کتاب کو، وہ نہیں علم رکھتے کتاب کا، الا سوائے امانیہ۔ امانیہ جو ہے اس کا معنی ہے خواہش، سوائے خواہشوں کے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے میم نون یا ہے، امانیہ کا۔ وَإِنْهُمْ اور یہ کہ وہ، الا نہیں، یظنون، یظنون کو یاد رکھنے کے لیے زن، زوئے نون زن کو یاد رکھیں، اردو کا لفظ جس کا معنی گمان ہوتا ہے۔ اور عربی کے زن میں اور اردو کے زن میں خاصا فرق ہے۔ ویسے تو اردو میں بھی زن گمان کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں جو زن ہے وہ پکے گمان کو کہتے ہیں۔ تو ترجمہ یہ بنا، اور صرف وہ زن رکھتے ہیں، صرف وہ گمان رکھتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا کہ ان میں سے ان پڑھ لوگ ہیں جو
کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے اپنی خواہشوں کے اور سوائے اپنے گمانوں کے، بس وہ گمان سے کام لیتے ہیں اور جو ان کی خواہشیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہی پوری ہو جائیں۔ یہ آج کا آسان سا ترجمہ تھا۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ اسی گفتگو کو آگے بڑھایا گیا ہے جو یہودیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیغمبر اور مسلمانوں کو بتا رہا تھا کل کے سبق میں، کہ وہ چند یہودی جو نیک دل ہیں جو مسلمانوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ ان سے لڑتے ہیں۔ دوسرے یہودی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اپنے یہودی ساتھیوں کو کہ مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو، وہ تو حجت قائم کر لیں گے اللہ کے سامنے۔ تو اسی کو شروع کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں بھی۔ اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ کیا ان کو اتنا علم بھی نہیں ہے کہ جو چیز وہ چھپاتے ہیں یا جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ حالانکہ وہ اہل کتاب ہیں، ان کو اس بات کا بڑا پتہ ہے، وہ ایک نبی کی پیروی کرنے والے ہیں کہ بندہ چھپائے یا ظاہراً کچھ کرے تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے۔ ایک طرف تو یہودیوں کی بات بتائی گئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا بھی یہ عقیدہ بن جائے مسلمانوں کا کہ اگر ہم کوئی چیز چھپائیں یا ظاہر کریں اس کو اللہ جانتا ہے۔ زبان سے تو سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جب روزہ رکھتے ہیں تب بھی ان کا یہی یقین ہوتا ہے کہ ہم نہا رہے ہیں، اکیلے ہیں، گرمی کا موسم ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن باقی کاموں میں جب تجارت کرتے ہیں، جب لین دین کرتے ہیں، جب دنیا کے معاملات کرتے ہیں، جب دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جب ملاوٹ کرتے ہیں، جب جھوٹ بولتے ہیں، جب ہیرا پھیری کرتے ہیں، کاش اس وقت بھی مسلمانوں کا اتنا ہی پکا عقیدہ ہو جیسے روزے کی حالت میں ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ ہم چھپا کے بھی بات کریں گے تو اللہ کو پتہ چلے گا اور اللہ ہمیں پکڑ لے گا۔ دیکھیں گرمی کے شدید موسم میں 3-4 بجے کے قریب ایک بندہ وضو کر رہا ہے، وہ اکیلا بیٹھا ہے، اس کے منہ میں پانی ہے کلی کے لیے، اس کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن وہ حلق سے آگے نہیں لے کے جاتا کہ میرا اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ ہمارا بن جائے تو دنیا امن کا گہوارہ بن جائے اور لوگ ہمارے شر اور شرارتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کا علم نہیں جانتے، جیسے مولوی حضرات تو کتابوں کا علم جانتے ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن حدیث کے ماہر نہیں ہوتے، بس صرف پڑھ لیتے ہیں قرآن کو، وہ بھی زبریں دینے لگی ہوں تو ہم اس کی قرأت کر لیتے ہیں۔ کثیر تعداد میں مسلمان اسی طرح ہیں۔ اور جو یہودیوں کی بات اللہ کر رہا ہے کہ ان کی خواہشیں ہیں اور وہ صرف گمان پر اپنا سارا کام چلاتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو غلط کہتے ہیں، اپنے آپ کو درست کہتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں؟ کیا ہم جب دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہیں، دوسرے سارے غلط کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کا علم رکھتے ہیں یا ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح ہو جائے، جو ہم کر رہے ہیں بس سارے لوگ اسی طرح کرنا شروع کر دیں؟ اور ہم گمان کی بنیاد پر کتنی چیزوں کو دین کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ جب ہم کہیں کہ یہ بات نہ کرو، اس کو قرآن اور حدیث میں دیکھ لو، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادا غلط تھے، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آئے ہیں، یا پھر وہ دنیا کی ایسی مثالیں دیتے ہیں۔ جب ہم یہ کہیں کہ اللہ سب کی سنتا ہے، جب مرضی پکارو، جس زبان میں مرضی پکارو، بول نہ بھی سکو تو پکارو تو اللہ پھر بھی سنتا ہے، جیسے گونگے لوگوں کی اور جانوروں اور پرندوں کی، تو پھر ہمیں مثالیں یاد کرواتے ہیں۔ کسی افسر کو ملنا ہو تو پھر پہلے سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو نعوذ باللہ ایسا افسر بنا دیتے ہیں جو سفارشیں ماننے کی جائز ناجائز۔
تو اس افسر کے لیے سفارش کی ضرورت تو تبھی ہوتی ہے کہ وہ افسر آنا ہوتا. تو اللہ تو ہمارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، جو اب بات بھی ہمارے دل میں نہیں آئی اس کو بھی جانتا ہے، ہم چھپ کے کوئی عمل کریں اس کو بھی جانتا ہے، ہم ظاہراً کریں اس کو بھی جانتا ہے. تو پھر اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو باتیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، صحیح حدیث میں، ان کو دین کا حصہ بنائیں. اپنے باپ دادا کی باتوں کو، اپنے وہم و گمان کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہشوں کو دین کا حصہ نہ بنائیں، ورنہ اس کی پکڑ ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کسی لائن سے کوئی سوال ہو تو آپ